اگر تاریخ اسلام کے عظیم ترین حکمرانوں کا ذکر کیا جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ لیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ وہی سلطان جنہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لیا اور اسلام کا وقار بلند کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے عظیم ترین مجاہدین اور جرنیلوں میں سے ایک تھے۔ ان کی پیدائش 1138 میں عراق میں ہوئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اس وقت علاقے کے حکمران تھے۔ صلاح الدین نے جنگی صلاحیتیں اپنے والد اور اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ سے سیکھیں۔ وہ ایک نرم دل اور انصاف پسند انسان تھے جو امن کو ترجیح دیتے تھے، لیکن جب دشمنان اسلام نے سر اٹھایا تو وہ ایک شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے۔ جب صلاح الدین اپنے چچا کے ہمراہ مصر گئے تو وہاں کے حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ تلوار اٹھائے۔ اپنے چچا کی وفات کے بعد وہ مصر کے وزیر بنے، مگر وہ شاہی محلوں میں رہنے کے بجائے مسجد کے قریب ایک سادہ سے مکان میں قیام کرتے۔ صلاح الدین نے 20 سال تک صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ہر میدان میں بہادری سے کامیاب ہوئے۔ کروسیڈرز یعنی صلیبی جنگیں تاریخ کی سب سے خونی اور طویل جنگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ بیت المقدس وہ مقدس شہر ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے اہم ترین ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے نبی کریم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ 15 جولائی 1099 کو جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کی گئی جسے سن کر انسان کا دل دہل جائے۔ 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور مسجد اقصی سمیت کئی مساجد کو شہید کیا گیا۔ خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی کہ گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور گھوڑے خون میں پھسلنے لگے۔ اس ظلم کی خبر جب دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچی تو غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عباسی خلافت اس وقت کمزور تھی اور صلیبیوں نے کئی دیگر شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران ترکوں اور سلجوکیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور کئی علاقوں سے انہیں نکالا۔ لیکن اصل تبدیلی اس وقت آئی جب صلاح الدین ایوبی منظر عام پر آئے۔ ان کی تربیت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہوئی اور انہوں نے اپنی تمام تر توانائی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ انہوں نے مصر اور شام کو یکجا کیا اور ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی۔ وہ صلیبیوں سے بار بار صلح کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب ایک صلیبی حکمران رینالڈ نے مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور مکہ پر حملے کی دھمکی دی تو صلاح الدین ایوبی نے اعلان جہاد کر دیا۔ 187 میں جنگ ہتین ہوئی جو تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس میں مسلمانوں نے صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن سلطان نے شہر میں قتل و غارت سے مکمل اجتناب کیا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی دی کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق عبادت کریں۔ یہ فتح یورپ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جرمنی، فرانس اور انگلینڈ نے اپنی افواج تیار کیں اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ خود لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ کئی خونی مارک ہوئے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ رینالڈ وہ صلیبی حکمران جس نے حاجیوں کو قید کیا تھا اور رسول اکرم کا مذاق اڑایا تھا، جنگ ہتین میں گرفتار ہوا۔ سلطان نے باقی قیدیوں کو پانی پلایا لیکن رینالڈ کو نہیں۔ جب ایک اور قیدی نے اسے پانی دیا تو سلطان نے فرمایا، میں نے تمہیں پانی نہیں دیا تھا۔ اسلام میں پانی پلانا امان کی علامت ہے، لیکن چونکہ رینالڈ نے توہین رسالت کی تھی، سلطان نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے خود اس کی گردن اڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک بے مثال کردار کے حامل انسان بھی تھے۔ ان کا مقصد صرف زمینیں فتح کرنا نہیں بلکہ دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا تھا۔ انہوں نے کبھی شاہانہ زندگی نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ سادگی، عدل اور رحم کو اپنایا۔ جب پوری یورپ کی طاقت ایک طرف کھڑی تھی تو دوسری طرف سلطان تنہا تھے، مگر وہ حق پر تھے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ان کے بعد ترکوں نے قیادت سنبھالی اور اسلام کا پرچم بلند رکھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی مثال رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ بنی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بہادر، نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے جو امت مسلمہ کو ایک بار پھر عزت اور طاقت دلائے۔